أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن مجید سورہ صاد آیت نمبر 29 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر یعنی غور و فکر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. اتنا ہی نہیں کہ خداوند متعال نے صرف تدبر کے لیے کہہ کے اور چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے سوال بھی کیا. ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی کو کام دیتا ہے اور کام دے کے اس کے حوالے کر دیتا ہے. بعض اوقات کام دینے کے بعد جب اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تو پوچھتا بھی ہے کہ کیا کہ نہیں کیا. بعد میں اللہ نے سوال بھی کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کہ یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے. تو صرف اللہ نے یہ خبر دے کے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں تالا لگا ہوا ہے. یہ عذاب الہی کی منزل ہے. ہم نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ کہ عذاب صرف وہ نہیں ہے کہ مثلا آگ نازل ہو گئی آسمان سے، کچھ ایسی ظاہری مصیبت. وہ جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اور بھی دوسری چیزوں کو بہرحال اصل. لیکن انسان ہدایت سے محروم رہ جائے، انسان اللہ سے دور ہو جائے، انسان اللہ کی رضا کو نہ حاصل کر پائے، رکاوٹیں پیدا ہو جائے، یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ جو انسان کو بہت بڑی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مثلا کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور نہیں کرتے ہیں تو نہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی روایت اور کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے کہ یہ روایت معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے، سیدھی آیت ہے اور دونوں چیز ایک دم کلیئر ہے. پہلی چیز کہ ہم نے قرآن مجید کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے، مبارک کتاب جس کو ہم نے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر، اس قرآن مجید پر غور و فکر کریں. اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد البتہ یہ بھی ایک نکتہ ہے، ان نکات پہ ہم نے بھی گفتگو نہیں کی، ظاہر سی بات اتنا بہت زیادہ موقع بھی نہیں کہ کریں شاید. وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں گے. تو اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے تو وہ عقل مند ہے. عقل کا معیار بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا جس نے دنیا زیادہ لے لی اتنا بڑا عقل مند ہے. عقل دنیا میں کیا سمجھی جاتی ہے؟ عقل کی تعریف کی ہے ائمہ نے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو عقل کے عنوان سے گفتگو کریں گے کہ عقل کیا ہے. مولا کائنات نے عقل کی تعریف میں گفتگو کی ہے، امام حسن علیہ السلام نے کی، دیگر ائمہ کی روایت ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ عقل کیا چیز ہے. لیکن عقل کی جو پہچان بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، یہاں پہ بھی اور دوسری جگہ دوسرے عنوان سے، عقل کا تقاضا یہ ہے، یا روایات میں بھی کئی جگہوں پہ یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ صاحبان عقل جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، صاحبان عقل عبرت لیتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے کہ صاحبان عقل وہ ہیں جو دنیا زیادہ حاصل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ صاحبان عقل وہ ہیں جو نصیحت زیادہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے اور اللہ کے درمیان عقل کے معیار اور اس کے آؤٹ پٹ میں فرق پیدا ہو گیا.
نصیحت، ہر چیز سے نصیحت. وہ روایت ہم نے پیش کی تھی اسی ہفتے خطبے میں، کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہر چیز میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہر چیز میں دنیا کی. اسی طریقے سے ہر قدم پہ انسان کے لیے نصیحت ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ نصیحت کریں ہم سے. اچھی چیز ہے نصیحت طلب کرنا. علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو طالب علم یا ائمہ کے پاس لوگ جاتے تھے جو اصل جگہ ہے نصیحت لینے کی. اور لوگ تو کچھ نصیحتیں وہ ہیں کہ جو مانگی جاتی ہے، مثلا آپ ہمارے لیے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں، نصیحت کریں. لیکن ایک پہلو نصیحت کا یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے سامنے نصیحتیں موجود ہیں، ہم کو صرف اس میں سے لینا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غفلت کی وجہ سے ان نصیحتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے. خوب بہرحال اس آیت پہ بات نکل آئی. اب تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو میں قرآن مجید، یہ ہماری اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے، قرآن کے خصوصیات قرآن کی نظر میں. اس میں قرآن مجید کے جو خصوصیات پہ گفتگو ہوئی تھی اس میں پہلی خصوصیت بتائی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دوسری خصوصیت کیا بتائی تھی قرآن مجید کی، ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تیسری خصوصیت کیا بتائی تھی قرآن مجید کی کہ یہ مومنین کو بشارت دینے والا ہے، یبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دینے والا ہے. چوتھی خصوصیت کیا بتائی تھی، کل گفتگو ہوئی اس پہ، یہدی للتی ہی اقوم، یہ ایک قیم، استوار، باقی رہنے والے مضبوط دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اب تک ہم لوگوں نے قرآن مجید کی ان 4 خصوصیات پہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے. آج 5ویں خصوصیت پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. یہ 5ویں خصوصیت سورہ قاف آیت نمبر 45 نمبر کی آیت میں سورہ قاف میں یہ آئی ہے. خوب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو مختصر ہوگی چونکہ آج دوسرے بھی پروگرامز ہیں اور انشاءاللہ انعام اور قرآن مجید کی جن لوگوں نے پورے مہینے تلاوت کی، جیسا کہ مولانا نے کہا، حقیقت ہے کہ اصل انعام تو وہی جو پڑھا، اصل انعام باقی رہنے والا. جو بھی انعام ملے گا آج اس کی ایک عمر ہے، ایک لیمٹ ہے. اچھا سے اچھا ہو، قیمتی سے قیمتی ہو، کچھ دن استعمال کریں گے، اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہم سے جدا ہو ہی جائے گا. دنیا کی داستان یہی ہے. کتنی قیمتی چیز لیجئے، کتنی مضبوط چیز لیجئے، کتنی پائیدار چیز لیجئے، بات نکل آئی ہے. حالانکہ وہ پھر موضوع پہ بات مشکل ہوتی ہے. دیکھیں دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک انسان کو نہیں ملتی انسان اس کے پیچھے تڑپتا ہے. یہ بچے نے بہت اچھی حدیث پڑھی ہے دنیا سے متعلق اور بہت خوبصورت انداز سے پڑھی ہے. واقعی اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. یعنی حدیث کا متن تو اچھا تھا، وہ اپنی جگہ پہ تھا، جو پڑھنے کا انداز اور اس کا اطمینان تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک انسان کو نہیں ملتی انسان تڑپتا ہے، اشتیاق بڑھتا جاتا ہے، لے 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 اور پھر اس کا قیمت زیادہ زیادہ دینے کو تیار ہوتا ہے. لیکن جب مل جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی وہ اہمیت اس کی نگاہ میں کم ہو جاتی ہے، ویلیو. اسی لیے عموماً دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو عموماً وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے جو دوسروں کے پاس ہوتی ہے. اپنے پاس ہونے والی چیز اتنی اچھی نہیں لگتی. اس کی بہت سی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، وہ مناسب نہیں کہ ہم یہاں پہ وہ مثالیں دیں. لیکن دنیا کے مقابلے میں جو چیز آخرت اور عاقبت سے متعلق ہے وہ جتنا آتی جاتی ہے انسان کی معرفت بڑھتی ہے، پہچانتا ہے، اتنی وہ اچھی لگتی جاتی ہے، اتنی اچھی لگتی جاتی ہے. دنیا ملتی ہے اور اس کی ٹائم لیمٹ ہے، ختم ہو جاتی ہے. کچھ بھی بات انعام پہ شروع ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں جا کے وہ انعام ہم سے جدا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. کچھ تو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا تو اگر وہ ویسے ہی سالم رہ گیا، بچ گیا پوری زندگی، تو ہم مر جائیں گے. یا وہ ختم ہوگا یا ہم ختم ہوں گے، دونوں میں سے ایک کو ختم ہونا ہے. اور یہی وہ جگہ ہوگی کہ ہمارے اس کے بیچ میں جدائی ہو جائے گی. لیکن جس قرآن مجید کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ،
اس کا ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا اور نہ یہ کسی دنیا میں آخرت میں بھی کام آئے گا. جدا نہیں ہوگا. مریں گے بھی تو ساتھ لے کے جائیں گے, مریں گے بھی تو اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو اصل انعام تو وہ ہے. یہ انعامات ہیں, یہ خصوصیات. یا الحمدللہ پورے مہینے جو موضوعات جن پہ گفتگو ہوئی قرآن سے متعلق تھے. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگوں نے اتنا سارا قرآن سے متعلق سیکھا اور ہم کو توفیق ہوئی سیکھنے کی. تو بہرحال وہ پروگرام اس لیے آج کی گفتگو تھوڑا سا مختصر ہوگی. یہ ایک خصوصیت قرآن مجید کی جو آج کی اس گفتگو میں ہے. اتفاقاً 5ویں گفتگو اور یہ خصوصیت بھی 5ویں ہے. سورہ قاف آیت نمبر 45. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فذکر بالقرآن. اے میرے حبیب آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہیں. قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہیں. کس کو؟ من یخاف وعید, ان کو کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے, جن کو اللہ کے عذاب سے خوف ہوتا ہے, انہیں آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں. کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو ایک دم کلیئر چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں جو قرآن مجید ہم کو دے رہا ہے, اس میں سے ایک بہت اہم چیز قرآن مجید ہم کو دیتا ہے نصیحت. میں نے عرض کیا کہ کہا جاتا ہے نا نصیحت کریں کچھ ہم کو. لوگ ائمہ کے پاس بھی جاتے تھے. ابھی وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ظاہراً ہم نے بھی ذکر کیا تھا اور بھی سنا ہوگا کہ جس وقت مولا کائنات کے ضربت لگی, وہ جو 3 مجلسیں مولا کائنات سے متعلق تھیں, اس میں مصائب میں ظاہراً ہم نے ذکر کیا تھا. مولا کائنات کو جب ضربت لگی اور یہ کہا گیا کہ سب لوگ چلے جائیں اپنے اپنے گھر, تو اسبغ بن نباتہ نہیں گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسبغ کیا ہوا, نہیں گئے, سنا نہیں. کہا مولا سنا تو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ امام سے کچھ روایت سن لیں. اس موقع پہ بھی اسبغ. دیکھیں یہ ہے انسان کی معرفت. جتنا زیادہ سے زیادہ انسان, ہم لوگ بعض اوقات بہانہ ڈھونڈتے ہیں, بھی چوٹ لگی ہے, مولا کے زخم ہے, بھی کیا اس میں, چھوڑو ہٹاؤ چلتے ہیں. ہم لوگ جانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اسبغ جیسے صحابی آخری وقت تک مولا سے علم و معرفت حاصل کرنے اور فیضیاب ہونے کے راستے تلاش کر رہے تھے. کہہ بھی دیا گیا تب بھی اجازت ہوگا تو ایک روایت سننا چاہتے. کبھی اتنی خوشامد دین کے لیے کی ہے ہم نے, علم حاصل کرنے کے لیے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یعنی پریکٹیکلی ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس راستے پہ ہیں, ہمارا راستہ کون سا ہے, کس راستے پہ چل رہے ہیں. دنیا کے لیے تو ہے بہت سے لوگ دکھ جاتے ہیں جو کر لیتے ہیں خوشامد. دین کے لیے کون آدمی کرتا ہے؟ دین کو تو ہم اپنی شرطوں پہ لینا چاہتے ہیں. دنیا کے لیے سامنے والے کی شرطوں کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں. یہ فرق تو آپ بہتر جانتے ہوں گے نا. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والے کی غرض ہے, وہاں پہ اپنی شرطوں پہ معاملہ کرتے ہیں. جہاں ہماری غرض ہوتی ہے وہاں سامنے والے کی شرطوں پہ معاملہ ہوتا ہے. دنیا کو ہم سامنے والے کی شرطوں پہ لینے کو تیار ہوتے ہیں, دین کو ہم اپنی شرطوں پہ لینا چاہتے ہیں. اس سے بڑی مظلومیت دین کی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ دین ہمارے درمیان محجور یا متروک کیا ہوگا؟ بہرحال تو ایسے موقع پہ بھی وہ اسبغ چاہتے تھے کہ امام سے کچھ سن لیں, کوئی روایت سن لیں, نصیحت حاصل کر لیں. قرآن مجید کی جو خاصیت ہے اس میں سے ایک خاصیت قرآن مجید کی ہے کہ قرآن مجید ہم کو نصیحت دینے والا, نصیحت کرنے والی کتاب. اب یہاں پہ اور سب چھوڑ کے صرف ایک خاصیت کی جو ایک دم عنوان جو بات ہوئی اس کی عنوان پہ, اس عنوان کے تحت ہم یہ غور کریں کہ ہم نے آج تک قرآن مجید سے کتنی نصیحت لی. نصیحت کرنے والی کتاب ہے نا. ہم نے آج تک قرآن مجید سے کتنی نصیحت لی. قرآن خوانی ماہ مبارک رمضان میں اللہ اس قرآن خوانی میں مزید اضافہ کرے, اور جو لوگ اس میں کسی بھی طرح کا سپورٹ تعاون کچھ بھی کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی اضافہ ہو. اس کا نتیجہ یہ انعامات تک محدود نہ رہے, اس کا نتیجہ نکل کے تدبر پہ آئے, غور و فکر پہ آئے.
اس کا نتیجہ نکل کے تعلیم پہ آئے، قرآن کی تعلیم، قرآن کی نصیحتیں، قرآن کی ہدایت۔ قرآن نے کہا نا ھدی للمتقین، ہم متقین کے لیے ہدایت کر رہے ہیں۔ اس ایک مہینے قرآن پڑھنے میں یہ ہم حساب کریں نا، مہینہ ختم پہ ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے تو ایک مہینے کے بعد حساب کرتا ہے نا کہ ایک مہینے ہم نے کاروبار کیا ہے تو فائدے میں ہے کہ نقصان میں۔ اس ایک مہینے ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس ایک مہینے میں کتنی ہدایت حاصل ہوئی، کتنی نصیحت حاصل ہوئی، کتنا علم میں اضافہ ہوا، کتنی ہماری فکر تبدیل ہوئی، کتنا ہمارے عمل میں فرق پیدا ہوا، حساب کرنا چاہیے۔ خاص کر کہ وہ مہینہ کہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس لیے بھی بہت زیادہ حساس ہے کہ روز محشر رسول جیسی ذات رحمت للعالمین، جن کے القاب اور آداب میں ہے شافع محشر، محشر میں شفاعت کرنے والے، آپ ان القاب کو دیکھیں نا رسول کے، رحمت للعالمین، شافع محشر، جس کو محشر میں شفاعت کا حق دیا گیا ہے اور شفاعت کرانے والی ذات ہے، وہی محشر میں کھڑے ہو کے شکایت کریں گے۔ عجیب ہے، جس کی شفاعت ہونی ہے وہی شکایت کر رہا ہے۔ پالنے والے اس قوم نے قرآن کو متروک قرار دیا، مہجور قرار دیا۔ کیسے قرآن متروک ہے؟ تو ایسے ہی متروک ہے نا کہ ہم نے اس سے نصیحتیں نہیں لی، ہم نے اس سے ہدایت نہیں لی، ہم نے اس کو کتاب عمل نہیں سمجھا، ہم نے اس کو زندگی کی کتاب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو نظام کی کتاب نہیں سمجھا، سسٹم کی کتاب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو ثواب کی کتاب سمجھا، ہم نے اس کو ہوا کی کتاب سمجھا۔ اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے کہنا۔ یہ قرآن کا مصرف نہیں ہے۔ تو قرآن کی ایک بنیادی چیز کیا ہے کہ بات مختصر کریں کہ وہ نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ تو دیکھیں ہم کہ کتنی قرآن مجید ہم کو نصیحت کرتی ہے، نہیں ہم نے کتنی نصیحت لی۔ بعنوان نصیحت ایک مرتبہ قرآن مجید کو پڑھیں، شروع کریں، آج سے شروع کریں۔ ایسا نہیں کہ ماہ رمضان نکل گیا اور قرآن کی تلاوت اب ختم ہو گئی اور منع، نہیں، آج سے شروع کریں، اسی ماہ رمضان سے شروع کریں، آج سے جو کام کرنا ہو وہ شروع کر دے انسان، ورنہ جیسے ہی یہ تصور ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے شروع، ظاہر ہے کل تو نہیں آتا کبھی، پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ شروع کرتے ہیں آج سے کہ اب ہم بعنوان نصیحت اس کو شروع کر دیں، ہم اس سے نصیحت لیں گے، بعنوان ہدایت شروع کر دیں۔ یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا، ہماری آپ کی بات نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے ہم ہدایت کے لیے، ہم نصیحت کے لیے، ہم سے نصیحت لو، ہم سے ہدایت لو۔ قرآن جو ہم کو دینا چاہ رہا ہے وہ نہیں لے رہے، وہ لے رہے ہیں جو دینا نہیں چاہ رہا، جس دینے کی بات ہی نہیں کی اس نے۔ اور یہی حال اہل بیت کا، اہل بیت جو دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں لے رہے، اور اہل بیت سے وہ لینا چاہ رہے ہیں جو اہل بیت دینے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ فرق ہوا نا۔ دین کے جو بھی معاملات ہیں، احکام ہیں، تبلیغات ہیں، اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے قرآن کا ذکر، اس کی نصیحت، اس کا پڑھنا سننا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن رسول، اس لیے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس میں انسان کی فطرت کی باتیں ہیں، لاجک ہے، بلند معارف ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے قبول کرنے کے لیے بہترین چیز ہیں۔ اور یہ ایسی چیز چونکہ اسی آیہ شریفہ میں یہ ہے اس سے پہلے کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، جبر نہیں کرنا ہے۔ اس قرآن مجید کے بعد کسی کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی لاجک موجود ہے، اتنی کلیئر چیز بیان ہے، یہ بہت واضح اپنی بات کو پیش کر رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید سے وہ لوگ نصیحت لیں گے کہ جو قیامت سے ڈرتے ہوں گے، جن کے اندر قیامت کا خوف پایا جائے گا۔ خب یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں نصیحت ہے، قرآن مجید نصیحت کرنے والا ہے، قرآن مجید ہم کو نصیحت کرتا ہے، لیکن ہم نہیں لیتے، کیوں؟ اس کا مطلب جو بات گزر چکی اس کے حساب سے ہمارے اور قرآن مجید کے بیچ میں پردہ ہے، ایک پردہ حائل ہے، دیوار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نصیحت نہیں۔ وہ کون سا پردہ ہے؟
کیسے وہ پردہ ہٹے گا، رکاوٹ کیسے دور ہوگی؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نصیحت وہ لیں گے وہ لوگ کی جو اللہ کے جو عذاب کے وعدے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اس کا تعلق قیامت سے۔ وہ پردہ یہ ہے کہ ہمارا دل مردہ ہے، غفلت ہے، ہم اللہ کے عذاب کے وعدے سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں ہمارے۔ البتہ یہ آخری درجہ نہیں ہے، یہ ابتدائی درجہ ہے، شروعات کے درجات میں سے۔ ہم اپنے اندر قیامت کے خوف کو پیدا کریں، قرآن ہمارے لیے نصیحت بنتا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے نصیحت بنانے کے لیے کچھ ہم کو اپنے نفس میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ پہلا حساب یہ تھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نہیں ہے، کتنا ہے، ہم نے اس سے کتنی نصیحت لی۔ اگر یہ طے ہو گیا کہ نصیحت نہیں لے پا رہے ہیں، جتنی لینی چاہیے اتنی نہیں لے رہے ہیں، تو اب ہم کو گھوم کے آنا ہے اور یہاں پہ آگے اپنے نفس کا حساب لینا ہے کہ ہم قیامت سے کتنا ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے، عذاب الہی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ایسا مت کرو کہیں لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، غلط ڈیل نہ ہونے پائے، غلط قدم نہ اٹھنے پائے، یہ نہ ہوتا ہے۔ ایسی زندگی میں کب انسان کو یہ خوف ہے کہ فلاں کام مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں عذاب نازل ہو جائے۔ غیبت مت کرو، روز محشر ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ جھوٹ مت بولو، روز محشر جواب دینا پڑے گا۔ نماز کو ایسے پڑھو کہ روز محشر ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو۔ گناہ مت کرو، روز محشر ہم کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ سوچتا ہے انسان، اس کا مطلب کہ ہم غفلت میں، دل مردہ ہے، دل زندہ نہیں۔ اگر یہاں سے غفلت ہے اور قیامت کا خوف نہیں ہے ہمارے دل میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید ہمارے لیے نصیحت نہیں بن پائے گا۔ اتنی اچھی کتاب موجود ہے، مثلا ایسے ہی ہے کہ دسترخوان موجود ہے، بہترین غذائیں لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، ہم نہیں کھا سکتے اس کو، رکاوٹ، بیچ میں دیوار ہے، پردہ ہے، کوئی چیز ہے کہ جو ہم کو روک رہی ہے۔ جس دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ لہذا جو بھی لوگ قیامت کا خوف نہیں رکھتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں، بہترین سے بہترین، ظاہر قرآن سے بہتر ہدایت کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن سے بہتر تبلیغ کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن سے بہتر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کون ہوگا؟ اور اگر یہ چیز یعنی قیامت کے خوف کے نہ ہونے سے قرآن کی تبلیغ اثر نہیں کر رہی ہے، قرآن کی نصیحت اثر نہیں کر رہی ہے، جب اللہ کی تبلیغ جسے کہا جائے جس پہ اثر نہیں کر رہی، تو باقی مبلغین کی تبلیغ اس پہ کیا اثر کرے گی؟ بہترین سے بہترین مبلغ آ جائے، بہترین سے بہترین واعظ کرنے والا آ جائے، اگر قیامت کا خوف ہمارے اندر نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا، تو کسی مبلغ کی تبلیغ کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ اندر ہم کو اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے دل کو نرم کرنا۔ واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں دل کی نرمی۔ سخت دلوں پہ واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتے، نرم دلوں پہ واعظ و نصیحت اثر کرتے ہیں۔ اگر دل ہمارا نرم ہوگا تو واعظ و نصیحت ہم پہ اثر کریں گے۔ لہذا جہاں ایک طرف بشارات اور فلاں ساری چیزیں ہیں، وہیں پہ دوسری طرف انسان کے لیے نصیحت کا حاصل کرنا یہ اس کی ذمہ داری میں سے ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت ہے، پیش کریں، اور وقت ختم ہو رہا ہے، اپنی بات کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ شان نزول میں ایک روایت آئی ہے، تفسیر قرطبی میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ رسول ہم کو کچھ نصیحت کیجیے، رسول ہم کو کچھ نصیحت کیجیے۔ یہ سوال صرف یعنی شان نزول میں کوئی بہت بڑا واقعہ، وہ کوئی تفصیل نہیں ہے، میں عرض کیا نا شروع میں
ایسے لوگ تھے کہ جو آگے کہتے تھے ہم کو نصیحت کیجیے، اور ایسے نہیں کہ مثلاً کہتے تھے اور یوں ہی نہیں، اس کو جمع کرتے تھے نصیحتوں کو. اور اس میں خود یہ جو ایک ہے کہ نصیحت لوگ مانگتے تھے اور رسول کرتے تھے، تو وہ جو لوگ نصیحت آ کے طلب کرتے تھے ان نصیحتوں کو جمع کرتے تھے، اور اس پہ اچھے اچھے واقعات ہیں کس طریقے سے نصیحت. بعض اوقات ایسی نصیحت ہوئی کہ اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں مشکل ہوئی، لوگوں نے جا کے اس پہ غور و فکر کیا، کوشش کی، محنت کی، تفصیلی چیز. آ کے رسول سے کہا کہ رسول ہم کو کچھ نصیحت کیجیے. یہی ان لوگوں نے آ کے مطالبہ کیا رسول سے کہ نصیحت کیجیے. یہ آیت شریفہ نازل ہے انہیں کے جواب کہ رسول آپ ان کو قرآن مجید سے نصیحت کیجیے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف یا قیامت کا خوف یا اللہ کے عذاب، وعید کہتے ہیں جو عذاب کے وعدے کیے جائیں. وعد و وعید دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک وعد ہوتا ہے وعدہ کہ جو نارمل اچھے وعدے کیے جاتے ہیں، جنت کا وعدہ. وعید ان وعدوں کو کہتے ہیں کہ مثلا قیامت کے عذاب اور جہنم، ان ساری چیزوں کو جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کو وعید کہا جاتا ہے. لہذا بہرحال بات کو ختم کیا جائے. یہ وہ کتاب، یہ وہ سسٹم، وہ نظام ہے کہ جو نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کیا؟ نصیحت مطلب ہی یہی ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے نجات کی طرف لے جائے، پستی سے بلندی کی طرف لے جائے، نقص سے کمال کی طرف لے جائے، برائی سے اچھائی کی طرف لے جائے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے جائے. نصیحت اسی کا نام ہے نا. نصیحت کا مطلب یہ کہ کوئی نقص تھا، کوئی کمی تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی مشکل تھی، یہ جو ہم سے کہا گیا ہے یہ کہنے نے ہم کو اس سے نکال دیا ہے. یہ سہارا بن گیا، وسیلہ بن گیا کہ ہم اس سے نکل جائیں اور چلے جائیں اچھائی کی طرف. جو ہمارے اندر نقص پایا جاتا ہے، نقص ختم ہو جائے، ہم کمال کی طرف چلے جائیں. قرآن مجید بہترین نصیحت ہے. اور قرآن مجید جو ہمارے لیے نصیحت ہے، دنیا میں ایسی کوئی نصیحت ہے بھی نہیں. اس کے باوجود قرآن مجید ہمارے پاس اس حالت میں ہے کہ رسول کہیں گے کہ پالنے والے رحمت للعالمین، پالنے والے اس قوم نے قرآن کو متروک قرار دیا، مہجور قرار دیا. مہجور یعنی متروک، چھوڑ دیا اس نے قرآن مجید. اسی معنی میں چھوڑا کہ لوگ قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے. لہٰذا آج ہم لوگوں نے جس صفت پہ گفتگو کی ہے، قرآن مجید کی جس خاصیت پہ، وہ خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو نصیحت دینے والا ہے. لیکن یہ نصیحت کن لوگوں کو دیتا ہے یا کون لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ قرآن مجید تو کھلی ہوئی کتاب، کوئی بھی چاہے پڑھ سکتا. اپنے پرائے، دوست، دشمن، مسلم، نان مسلم سب پڑھ سکتے ہیں. امام علی کی وصیت یہی ہے کہ اللہ دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائے. کھلی کتاب، ایک سسٹم ہے، کوئی بھی اس کو پڑھے گا، عمل کرے گا، وہ چلا جائے گا آگے، ایک دم کلیئر. لیکن یہ نصیحت کس پہ عمل کرے گی؟ وہ کس پہ اثر کرے گی؟ نصیحت اس پہ اثر کرے گی کہ جس کے اندر آخرت کا، عاقبت کا، قیامت کا، عذاب الہی کا خوف پایا جاتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت اور عاقبت کا خوف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل نرم ہے. نصیحت سخت دلوں پہ اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ سخت دل غافل ہوتے ہیں. جو غفلت کی پوری گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ لوگ قیامت سے غافل ہوتے ہیں، موت سے غافل ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں سے. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں. خوب، آج کی گفتگو کوئی سوال ہے اتنی سی گفتگو میں؟ نہیں ہو تو ختم کیا جائے. نہیں آیا، ٹھیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.